طرح کام کرنا آتا ہوگا تو تب ہی کام جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اسٹڈیز سے جو یہ جو 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گزارتا ہے۔ کتنے؟ 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گزارتا ہے، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ جتنا بھی ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں وہ انویسٹ کریں، یا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کون سا صحیح ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ تو ان کے بدلے بزنس کے فارم میں جو ہے وہ زیرو ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آپ کو جو ہے میں 10 ایسی غلطیاں جو ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہمیں، تو ہم سوشل میڈیا پر کر جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ان کے بارے میں جو ہے میں آپ ڈیٹیل سے بتاؤں گی، تاکہ وہ آپ ان کو نوٹ بھی کر لیں اور کریں۔ اگر کر بھی رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی غلطی، تو ان پوائنٹس کو اپنے نوٹ بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، تاکہ وہ بعد میں آپ کرنا بند کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ صحیح طرح سے اچھے رزلٹ جو ہے وہ مل سکیں۔ تو 5 منٹ گزر چکے ہیں، ابھی تک جن لوگوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، تو کائنڈلی ایک دفعہ دوبارہ گروپ میں میسج کر دیں کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ آ جائیں، تاکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ جی کوئی چیٹ باکس میں مجھے کائنڈلی بتائے گا کہ آپ نے گروپس میں میسج کر دیا سب نے؟ کوئی ایک مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور میں اسکرین شیئر کرنے لگی ہوں۔ 1 منٹ، اسکرین شو ہوئی تو مجھے بتائیے گا۔ جی اسکرین شو مجھے بتا دیں۔ جی اسکرین شو ہو رہی ہے میری؟ اوکے جی، جیسا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا کہ ہاؤ ٹو ورک آن سوشل میڈیا، تو ہم کس طرح وہ کام بھی آگے جاتا جائے، آپ کو رزلٹ بھی اچھے ملتے جائیں، اور جو کام آپ خود سیکھیں آپ اپنی ٹیموں کو بھی وہی آگے بتا سکیں یا کنورٹ کر سکیں۔ تو آپ نے اسکرین کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور جو پوائنٹ آپ کے لیے ایزی ہوگا میں اسی لیے آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو نوٹ بھی کرتے جائیں گے اور لکھتے بھی جائیں گے۔ جی اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پوسٹنگ اینڈ فارگیٹنگ۔ پوسٹنگ اور فارگیٹنگ میں یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پوسٹ کر دی تو کام ختم ہو گیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، میں بھی شروع میں یہ غلطی کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پوسٹنگ کرنا صرف ہمارا 10 سے 20% لوگوں کا کام ہے۔ پوسٹنگ کرنا ہمارا 10 سے 20% لوگوں کا کام ہے، باقی 80% جو کام ہے ہمارا پوسٹ کرنے کے بعد۔ فارگیٹنگ میں یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پوسٹ کر دی تو کام ختم ہو گیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، میں بھی شروع میں یہ غلطی کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پوسٹنگ کرنا صرف ہمارا 10 سے 20% لوگوں کا کام ہے۔ پوسٹنگ کرنا ہمارا 10 سے 20% لوگوں کا کام ہے، باقی 80% جو کام ہے ہمارا پوسٹ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پوسٹنگ صرف پہلا سٹیپ ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پوسٹنگ صرف پہلا سٹیپ ہے، ناٹ اینڈ آف دی گیم ہے، بلکہ سٹارٹنگ آف دی گیم ہے۔ اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اس امید پر نہ رہیے کہ پوسٹ ہم نے کر دی ہے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، پوسٹ کرنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا بزنس چل کر آپ کے گھر نہیں آئے گا، یا ہمارے گھر نہیں چلانا۔ نہیں، ہم یہ غلط سوچتے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ پوسٹ کرنے کے بعد اس کو بعد میں دیکھتے بھی رہنا کہ کتنے لوگوں نے اس پر کمنٹس کیے ہیں، کیا کیا کمنٹس آ رہے ہیں، پھر ہم نے ان کا رپلائی بھی دے، کیونکہ سوشل میڈیا پر رزلٹ کا جو فارمولا کیا ہے؟ پوسٹنگ پلس کنورسیشن ایکول رزلٹ۔ پوسٹنگ پلس کنورسیشن
اور इक्वल रिजल्ट, ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। पोस्टिंग के बाद आपने कन्वर्सेशन जो है वो करनी है, लोगों से बातचीत करनी होती है कि कौन कौन आपके कमेंट्स पर आया, कौन आपसे इंटरेस्टेड है, कौन के आपके पोस्ट के ऊपर दूसरी पोस्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ नहीं पता हो रहा होगा या नहीं, कि जब हम पोस्ट करते हैं अपने पोस्ट के ऊपर, हमारी पोस्ट के नीचे दूसरे लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्ट कर रहे होते हैं, तो उनके काइंडली देखा करें और उनकी पोस्ट है वो उनको रिमूव कर दिया करें। तो एंगेजमेंट का ख्याल रखना होता है, बातचीत करनी होती है, रिलेशन बनाने होते हैं। तो ये पहली गलती कभी भी नहीं आपने करनी कि पोस्ट करने के बाद आप उसको जो है वो भूल जाते हैं। मेन गेम जो है वो पोस्ट करने के बाद शुरू होती है। पोस्ट करने के बाद जो है वो गेम खत्म नहीं होती, गेम शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो मैं आगे चलती हूँ। जी मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, एमिंग फॉर। जी, अब इस चीज को आपने समझना है, इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं आप लोग, साथ साथ लिखते भी जाएं कि ये जो वायरल का लफ्ज है, ये पता नहीं कहाँ से हमारे माइंड में या लोगों के माइंड में आ जाता है। लोगों को ये लगता है कि मेरी भी ये वीडियो वायरल हो जाए, या हम सब जो है वो, आपको पता है कि हम कहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, लोगों में हम लोग मशहूर हो जाए, हमारे लोग तारीफ करें। ज़ाहिर है कि हर इंसान यही चाहता है। तो हम इसी जद्दोजहद में या इसी कोशिश में जो है वो लगे रहते हैं कि जो भी वीडियो बनाए, जो भी हम टिकटॉक पे कुछ भी करें या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, वो हमारा वायरल हो जाना चाहिए, लोग हमारी तारीफ पे तारीफ करें। तो ये हमारी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो गलती होती है कि वायरल वीडियो के जो है वो हम ख्वाहिश लेके, कोई भी हमारी वीडियो होगी, किसी तरीके की भी होगी, हम सोशल मीडिया पर जो है वो कॉन्टेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जो है वो हमने नहीं करना। You should not aim for a viral video. You should aim for a value adding video. आपकी जो वीडियो जो भी आप पोस्ट करें, स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, कुछ भी करें, आपकी उसके वीडियो में कुछ ऐसा मवाद होना चाहिए, कुछ इस तरह की वीडियो, कुछ इस तरह का स्टेटस आपका होना चाहिए कि उसमें कुछ मैन ही इस बात हो, उसकी कोई वैल्यू हो, कि जो आपकी वीडियो देखकर खुद आपकी तरफ आना चाहे, खुद आपसे पूछे कि ये किस चीज के अंदर। याद रखना है। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यू शुड नॉट एम फॉर वायरल वीडियो, यू शुड एम फॉर अ वैल्यू एडिंग वीडियो। इस तरह का स्टेटस आपका होना चाहिए कि उसमें कुछ मैन ही इस बात हो, उसकी कोई वैल्यू हो, कि जो आपकी वीडियो देखकर खुद आपकी तरफ आना चाहे, खुद आपसे पूछे कि ये किस चीज के अंदर। याद रखना है। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यू शुड नॉट एम फॉर वायरल वीडियो, यू शुड एम फॉर अ वैल्यू एडिंग वीडियो। आपकी जो भी वीडियो, उसमें एक एम होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, एक वजह होना चाहिए कि अगला इंसान देखते ही आपकी वीडियो या आपकी के बारे में सोचने उसको मजबूर कर दें कि आपका मकसद क्या है इस वीडियो बनाने का, आपकी वजह क्या है, आप किस नजरिए से ये वीडियो लगा रहे हैं, किस वजह से आपने वीडियो ये बनाई क्यों है। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे ही मुंह उठा के वीडियो बना लेते हैं, कोई स्टेटस लगा लेते हैं, हमारा कोई वजह ही नहीं होती, हमारा कोई मकसद ही नहीं होता, हम सोचते ही नहीं है, सोचे समझे बगैर ही कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आज से आपने सोच समझ कर कोई चीज या कोई भी पोस्ट आपने शेयर करनी होती है, तो उसको सोचा करें, समझा कर गाया करें। ऐसी वीडियोस जो आपके जो ऑडियो को मिलकर जो वो मदद कर सके। मतलब कि कोई ऐसा है, आपको पता है कि कभी कभी व्हाट्सएप पर, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ, आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि मैं टाइम निकालती हूँ, हो सकता है किसी दिन मुझे टाइम ना भी मिले, लेकिन मैं बहुत हद तक टाइम निकालती हूँ कि मैं जो जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में होते हैं, जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उनके 2000 3 4000 कॉन्टेक्ट्स होंगे या 1000 होंगे, चले ये स्टेटस आपको अच्छा लगे, उनके स्टेटस देखा करें। हो सकता है कि किसी के स्टेटस देखने से हमारा अपना कोई मसला हल हो जाए, या हमारा कोई स्टेटस देखे तो उसका कोई मसला हल हो जाए। तो फिर देखिएगा कि लोग आपके साथ रिलेशन भी बनाएंगे, लोग आपके साथ आएंगे भी, और इनविटेशन करते ही आपके साथ लोग ज्वाइन भी हो जाएंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है और माइंड में भी रखना है कि एमिंग फॉर वायरल एंड नॉट वैल्यू एडिंग, इस चीज को, पॉइंट को जो है वो आपने समझना है। ठीक है, अब चलती हूँ मैं आगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? मुझे काइंडली बताते रहे कि मुझे पता भी चले कि आप लोग समझ भी रहे हैं, या सिर्फ ऊपर से आपके जो है वो बातें गुजर रही हैं। जी काइंडली बता दें कि ये पॉइंट आपको समझ आ गए।
जी, जी, कोई बात नहीं, वो मुझे भी बोलते हैं, वो सेंड मी इसीलिए बोलते हैं कि उनको आपका स्टेटस अच्छा लगता है। अगर कह देते हैं सेंड मी तो मुझे भी कहते हैं आप सेंड कर दिया करें, कुछ नहीं होता। अगर वो आप कर देंगे, वो वही आपका स्टेटस वो भी लगा लेंगे, तो उनका वो खुश हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप सेंड कर दिया करें, कोई बात नहीं, मुझे भी कहते हैं। जी, मैं आगे चलूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? चलें, है और लिख लेना है। नूडल्स 2 मिनट में मैगी सकती है। कॉफ़ी जो है वो भी आप 2 मिनट बनाते होंगे, बन जाती है। अब दूसरी एक और बात फिर मैं कहती हूँ कि सॉरी माइंड ना कीजिएगा कि हम बेवकूफ़ भी को 2 मिनट में बना लेते हैं। तो ये वैसे ही मज़ाकन मैंने बात की है। तो आज ये मैं बात आपको बताने लगी हूँ कि हमने जो आज पोस्ट की है, तो हम अगर बोलें कि हमने आज एक पोस्ट कर दी है फेसबुक पे, तो कल ही हमारा जो है वो बिज़नेस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टिंग कर लेते हैं एक रिज़ल्ट से कि एक चीज़ हमने फेसबुक पे इतने लोगों को इन्विटेशन दे दी है, इतने लोगों को ये कर दिया, तो अगले दिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने लोगों को जो हमने इन्विटेशन कर दिया, तो क्यों नहीं लोग आ रहे? इस ऐसे नहीं। तो ये वैसे भी मज़ाकन मैंने बात की है। तो आज ये मैं बात आपको बताने लगी हूँ कि हमने जो आज पोस्ट की है, तो हम अगर बोलें कि हमने आज एक पोस्ट कर दी है फेसबुक पे, तो कल ही हमारा जो है वो बिज़नेस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टिंग कर लेते हैं एक रिज़ल्ट से कि एक चीज़ हमने फेसबुक पे इतने लोगों को इन्विटेशन दे दी है, इतने लोगों को ये कर दिया, तो अगले दिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने लोगों को जो हमने इन्विटेशन कर दिया, तो क्यों नहीं लोग आ रहे? इस ऐसे नहीं करना। 100 में से 100 लोगों को अगर आप इनविटेशन करते हैं या इनवाइट करते हैं या अपना प्लान शो करवाते हैं, तो उनमें से 5 लोग ही आपके पास जो है वो आएँगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि नॉट एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट, कि सोशल मीडिया पर फौरी रिजल्ट की कभी भी आपने उम्मीद नहीं लगानी। ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो गलती होती है, और इस चीज़ को आपने ठीक करना है अपने अंदर, और सब्र जो है वो हमेशा रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं अगला अगला पॉइंट की तरफ चलती हूँ। तो मुझे काइंडली बता दें कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके। जी, अगर आप न्यू जॉइन हुए हैं तो आप ट्रेनिंग लें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग पे फ़ोकस करें। जितना आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आपका जो है वो काम सही चलता जाएगा। जी, अगला पॉइंट है अबाउट नंबर ऑफ लाइक्स। वरिंग अबाउट नंबर ऑफ लाइक्स, ये हम में से हर एक का ये इशू है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे लाइक्स बढ़े, व्हाट्सएप पर हमारे लाइक्स बढ़े, फेसबुक पर ज्यादा, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो भी हम ऐप यूज कर रहे हैं, हमारे लाइक्स बढ़ते जाए, हमारी पोस्ट पर लाइक बढ़ते जाए, हमारे फ्रेंड्स आते जाए, हमारे कमेंट्स करते जाए, हमें हमें लाइक करें। ज़ाहिर है हर इंसान के लोग इस बात की फिक्र में रहते हैं कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आ गए। बिजनेस नंबर ऑफ लाइफ में नहीं छुपा। बिजनेस, आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ लाइफ में नहीं छुपा, बिजनेस छुपा है किस किस में, किस कौन सा लाइक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों ने आपको लाइक किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिन जिन लोगों ने लाइक किया, उनसे आपकी कितनी कन्वर्सेशन बढ़ी, इस चीज को आप नोट किया करें कि कितने लोगों ने आपको लाइक किया, और उन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जिन लोगों ने लाइक किए हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत, उनके साथ रिलेशन आपका कितना आगे बढ़ा है, कितनी आपने इस चीज को देखा करें। ना कि आप सोचा करें कि हमारे 500 लाइक हो जाए, हमारे 600 हो जाए, हमारे 800 हो जाए। तो इस चीज को देखा करें। ठीक है, हर चीज को रिजल्ट मिलने में देर लगती है, सब्र करना होता है, रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन हम जो है वो सब्र नहीं करते। हमारे अंदर बेसब्री हो जाती है, हम अपने आप को नाकाम जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। तो कितने नंबर्स ऑफ लाइक, ये परेशान ना हुआ करें कि हैं या नहीं, बल्कि ये देखें कि किस किस ने लाइक किया और किस तरह के लोग आपकी पोस्ट पर आ रहे हैं, किस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो लाइक के बाद आपने करना क्या है, इस चीज को आपने नोट करना है, और इस चीज को आपने देखना भी है। ठीक है, आज से ये चीज जो है वो आपने गलती नहीं करनी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? मुझे काइंडली बता दें। जी, आप ऐसी पोस्ट लगाएं जो वैल्यूएबल हो। जो हम अक्सर जो है वो पोस्ट कॉपी उठा के, उनकी कॉपी करके, तो वही कमेंट्स में कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना किया करें, इस तरह की पोस्ट लगाया करें जिससे लोग आपकी पोस्ट पर आए। तो इस तरह की पोस्ट मैं आपको 2-3 बता भी देती हूँ, आप इस तरह की पोस्ट लगाएं। हो गया? मुझे काइंडली बता दें।
جی آپ ایسی پوسٹ لگائیں جو ویلیویبل ہو. جو ہم اکثر جو ہے وہ پوسٹ کاپی اٹھا کے ان کی کاپی کر کے تو وہی کمنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں, اس طرح کی پوسٹ لگایا کریں جس سے لوگ آپ کی پوسٹ پر آئیں. تو اس طرح کی پوسٹ میں آپ کو 2-3 بتا بھی دیتی ہوں. آپ اس طرح کی پوسٹ لگائیں, جیسے آپ کو پتہ ہے فیس بک پر زیادہ جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو آپ اس طرح کی پوسٹ بنا کے اپنی طرف سے لگائیں, اپرچونٹی فار ایف ایس سی اسٹوڈنٹس, اپرچونٹی فار بی ایس سی اسٹوڈنٹس, اپرچونٹی فار ہاؤس وائفس, اپرچونٹی فار گرلز. ایسے اس طرح کی پوسٹ ویلیویبل لگائیں, کیونکہ ہم وہی پوسٹ جو آن لائن ارے میں لوگ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے کہ اس طرح کی پوسٹ تنگ آ جاتے ہیں. تو پھر ہم بھی وہی کریں گے تو پھر تمہاری پوسٹ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو پھر یہ دھیان رکھا کریں, اور زیادہ جو ہے وہ شام ٹائم جو ہے وہ فیس بک پہ ورکنگ کیا کریں, کیونکہ دن ٹائم اور صبح ٹائم لوگ بزی ہوتے ہیں. زیادہ جو ٹائم ہے آپ کا شام 4 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک ہوتا ہے. فیس بک پہ بزی کمیونٹی ہوتی ہے, آپ اس ٹائم جو ہے وہ زیادہ پوسٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. ایڈورٹائزنگ وی ایس پوسٹنگ. ایڈورٹائزنگ وی ایس پوسٹنگ. جی اب اس فرق کو آپ نے جو ہے سمجھنا ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں کیا فرق ہے اور پوسٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے پوسٹ لاگ ہوتی ہے اور ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ لاگ ہوتی ہے. یہ سامان خریدنے ویسے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسا ہو جائے گا کہ آپ کسی ایونٹ میں گئے, کسی شادی یا کسی بھی ایونٹ میں جو چلے جاتے ہیں تو 50 فوٹو آپ نے اس کے لگا دیے, کسی ایونٹ میں اس کے تصویریں بنائی, یا کوئی نئی جو ہے وہ چیز لے لی آپ نے تو اس کی جو ہے وہ تصویریں وغیرہ لانچ ہوئی یا کوئی چیز تو اس کی 25 سے 30 تصویریں آپ نے فوٹو لگا دیے. سوشل میڈیا پر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ پوسٹ کرنے کی جگہ ہے. تو ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے ایڈورٹائزمنٹ اپنی کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, ریلیشن جو ہے وہ بنانے کی زیادہ کوشش کرنی ہے. اچھے لوگ آپ کے فرینڈ لسٹ میں آئیں, یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. فرینڈ ریکویسٹ ایسے لوگوں کو بھیجیں, ان کی پہلے پروفائل دیکھ لیا کریں, چیک کر لیا کریں, اور غلط لوگوں کو جو ہے وہ بلاک کرنا ہے. تو سو پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی. پوسٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, سیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کس طرح کی پوسٹ بنانی ہے. پوسٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اچھے اور یقینی جو ہے وہ رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. جی یہاں تک آپ کو پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا تو مجھے کائنڈلی بتائیں, میں آگے چلتی ہوں. جی کائنڈلی جو میں ٹاپک سے ریلیٹڈ کر رہی ہوں اس طرح کے کمنٹس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, ٹاپک سے ہٹ کر نہ پوچھیں. جی ٹھیک ہے, میں آگے چلتی ہوں. جی اس طرح کی پوسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اسکل سیکھیں کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کی پوسٹ پر آئے گا تو آپ پھر اس کو سمجھا سکتے ہیں. جی اگلا پوائنٹ ہے کنسنسی, یعنی مطلب کہ انکنسنٹسی کا کیا مطلب ہے کہ آج پوسٹ لگائی, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کنسنٹری کے مطلب کہ آج ہم نے پوسٹ لگائی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 دن کچھ نہیں کریں گے. آج ہم نے پوسٹ لگا دی تو ہمیں جو ہے اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائے. 2 دن تو ہم نے پوسٹ ہی نہیں لگانی. ہم میں سے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, میں بھی تھوڑی بہت شروع میں کرتی تھی کہ ایک دفعہ پوسٹ لگا دی, 3-4 دن بعد لگائی. لیکن اس طرح آپ نے نہیں کرنا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ پوسٹ لگا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی 2-3 یا 4 دن لوگ آتے رہیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ہم 2 یا 3 یا 4 دن فیس بک سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. آپ ٹائم نکال کر جب ہر روز کوشش کیا کریں. سارے گروپس میں آپ نہیں جا سکتے, لیکن جو آپ کے اپروچ میں ہوں ان میں گروپس میں جا کے پوسٹ کیا کریں, ان کو دیکھا بھی کریں. کنسسٹنٹلی مطلب کہ پوسٹ جو ہے وہ آپ کو 70 جو ہے وہ پوسٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. آپ کو توجہ پوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کہ ایک بات یاد رکھیے کہ لوگ اور سوشل میڈیا جو ہے یہ دونوں کو جب تک ہم سیریس نہیں لیں گے تو یہ ہمیں جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے. تو ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو بھی پوسٹ ہم کرتے ہیں اس کو سیریس لینا ہے, اور سوشل میڈیا کو بھی سیریس لینا ہے. تو جب ہم 3 سے 6 مہینے کنسسٹنٹلی یعنی مسلسل لگاتار محنت سے یہ
یقین کے ساتھ کام کریں گے تو تب بھی ہمیں جو 6 مہینے کے لگاتار پوسٹ کرنے سے جو ہے وہ رزلٹ بھی ملیں گے۔ جب ہم پوسٹ لگاتار نہیں کرتے، پوسٹ کر کے جو ہے وہ 2 یا 3 یا 4 دن غائب رہ جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں جو ہمیں تو رزلٹ ہی نہیں آ رہا، اس کے ساتھ تو اتنی جوائنگز ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ تو اتنے رزلٹ آ رہے ہیں، یا اس کی تو اتنی ارننگ ہو رہی ہے اور ہماری تو ٹیم ہی نہیں بنی، تو پھر ہم اس طرح خود کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناکام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، پوسٹ آپ نے لگاتار کرنی ہے اور سوشل میڈیا کو سیریس لیں، پوسٹ کو سیریس لیں، جو پوسٹ آپ نے کی ہے اس پر پوسٹ میں لوگوں کو کمنٹس دیکھیں، لوگوں کو سیریس لیں، جو آپ کی پوسٹ پر کمنٹس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بنانے کی کوشش کریں، ان کو واٹس ایپ پر لے کے آئیں، ان کو انویٹیشن دیں۔ آپ کی پوسٹ کو جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ پوسٹ کے ریکمینڈ جو ہے وہ فیڈ میں آنا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کے دیکھیے گا آپ کے رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک چیز کو اپنے مسلسل لگاتار محنت سے اور یقین سے جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں تک یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا تو میں آگے چلتی ہوں۔ جی جلدی سے کائنڈلی بولیے گا، چیٹ باکس میں بتا دیں مجھے۔ اوکے جی، اگلا پوائنٹ ہمارا 7، not defining their brand so posting randomly۔ جی اب اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے دھیان سے سمجھنا ہے، not defining their brand so posting randomly، مطلب کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کچھ کی کیا غلطی ہوتی ہے کہ صبح ہم واٹس ایپ پہ میں اکثر لوگوں کی یہی ویڈیو دیکھ لی ہوتی، تو میں اب کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتی، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کو آپ نے اگر سمجھ لیا تو آپ کے رزلٹ 100% ہو جائیں گے۔ صبح ہم کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کسی نے کوکنگ کی ویڈیو لگا دیتے ہیں، کسی نے کوئی شادی کی ویڈیو لگا دی ہے، شام کو کوئی ہم ایک کوکنگ کی ویڈیو اتاری، شادی کی کوئی برتھ ڈے کی ویڈیو اتار دی، تو 2 گھنٹے بعد پھر ہم نے کوئی موٹیویشن سٹوری لگا دی، اگلے دن بھی کسی کی کوئی ریسلنگ کی ویڈیو دیکھی تو وہ لگا دی، کسی کی کوئی لڑائی کی دیکھی تو وہ لگا دی، کسی کی کوئی کچھ بھی یعنی نیوز کی کوئی بھی ویڈیو ہم کسی کی دیکھی تو وہ اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے کوئی بھی سٹیٹس لگانا ہے تو اس کو اگلے دن تک اس کو لگے رہنے دینا ہے کہ کیا پتا کہ اگلا کوئی بھی انسان بہت زیادہ بزی ہو، اگر آپ نے آج صبح ایک سٹیٹس لگایا تو وہ انسان آپ کا اگلی صبح یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 گھنٹے کے بعد آپ کا سٹیٹس دیکھے، اس کو ٹائم ہی نہ ہو، تو اگر آپ 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد سٹیٹس ہی ڈیلیٹ کر دیں گے تو پھر اگلے انسان کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب ہر ایک کے پاس جی پی واٹس ایپ تو ہوتا ہے نہیں ہے، تو اس لیے دیکھا کریں، دھیان رکھا کریں اس چیز کا کہ ایک چیز کو ہٹایا نہ کریں، اس چیز کو لگے رہنے دیا کریں کہ تاکہ سارے لوگ آپ کے سٹیٹس کو دیکھ سکیں اور اس سے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ان کو حاصل ہو سکے، کوئی نہ کوئی موٹیویشن جو آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ اس سے سبق لیں اور اس کو دیکھ سکیں اور آپ کی طرف آئیں۔ تو لوگ اس طرح جب ہم ایک ہی ویڈیو اتار کے دوسری لگائیں گے، تیسری لگائیں گے، تو لوگ ہمیں دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں چاہتا کیا ہے۔ کوئی پیار کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، وہ کسی کا وہ سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کائنڈلی نہ کیا کریں۔ کبھی بھی اپنے دل کا حال جو بھی آپ کے اندر ہوتا ہے اللہ کے سامنے بیان کیا کریں، اس کو سٹیٹس پہ کبھی بھی بیان نہ کریں، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا کا کیا پرپس ہے، ہم اس پرپس کو ہی سمجھ نہیں سکتے اور ہم اس کو اٹھا کے مختلف قسم کی چیزوں کا جو ہے وہ تماشا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہم برانڈ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ رینڈملی جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ بنانی چاہیے، ایک ہی قسم کی پوسٹ کو ہے جو وہ کرتے رہنا چاہیے، اس کو بدل بدل کے جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو دیکھ کے آئے گا، آپ کا سٹیٹس کو آپ کو سمجھ کر آپ کے ساتھ کنورسیشن کرے گا، آپ سے ریلیشن شپ بنانا چاہے گا، تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کے سٹیٹس کو دیکھ کر آپ سے حال حوال پوچھیں گے، آپ سے ریلیشن شپ میں آئیں گے، تو دیکھیں گے پھر آپ کو اس سے جو ہے وہ کتنے اچھے جو ہے وہ رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کی جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو اس کی چیز کی جو ہے وہ آپ نے غلطی جو ہے وہ نہیں کرنی اور اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو سٹیٹس سے ہی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک پہچان بنی ہوتی ہے۔ رینڈم پوسٹ ول لیڈ دا رینڈم رزلٹ، رینڈم پوسٹنگ جو ہے وہ ول لیڈ دا رینڈم رزلٹ، جو رینڈم پوسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کو رینڈم قسم کے رزلٹ جو ہے وہ دے جاتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس پہ کوشش کرنی ہے عمل کرنے کی۔ جی اگلے پوائنٹ پہ کی طرف چلوں اگر آپ کو یہ کلیئر ہو گیا تو۔ جی واٹس ایپ پہ تو آپ کو ہر ٹائم سٹیٹس لگانا چاہیے، لیکن پوسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ شام ٹائم فیس بک پہ کیا کریں، شام 6 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک آپ یہ سارے ٹائمنگ جو ہے وہ بیسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اگلا پوائنٹ ہے کاپنگ ادر۔
اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، دوسروں کی کاپی کرنا، دوسروں کی نقل کرنا، ہم جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کرتا ہوں، وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ اس طرح کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر کے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں ہم ہر ایک کی اپنی لائف ہے، اگر وہ اس کو ایسا کرنے سے اس طرح کے رزلٹ آ رہے ہیں تو اگر ہم اس کی کاپی کریں گے تو کیا پتا ہمیں رزلٹ نہ آئے، تو پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، پھر آپ بولیں گے وہ تو ایسا کر رہا تھا، اس کو تو رزلٹ آ رہے تھے، مجھے کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس طرح دوسروں کی کاپی آپ نے نہیں کرنی، آپ خود ایک ویلیویبل انسان ہے، خود کی آپ نے قیمت بڑھانی ہے، خود پہ آپ نے یقین کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے۔ جب آپ خود محنت کریں گے، خود پہ یقین رکھیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، مسلسل لگاتار ایک چیز کرتے رہیں گے، اگر وہ اس کو ایسا کرنے سے اس طرح کے رزلٹ آ رہے ہیں تو اگر ہم اس کی کاپی کریں گے تو کیا پتا ہمیں رزلٹ نہ آئے، تو پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، پھر آپ بولیں گے وہ تو ایسا کر رہا تھا، اس کو تو رزلٹ آ رہے تھے، مجھے کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس طرح دوسروں کی کاپی آپ نے نہیں کرنی، آپ خود ایک ویلیویبل انسان ہے، خود کی آپ نے قیمت بڑھانی ہے، خود پہ آپ نے یقین کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے۔ جب آپ خود محنت کریں گے، خود پہ یقین رکھیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، مسلسل لگاتار ایک چیز کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو دوسروں کی کاپی کرنے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آگی۔ آپ دوسروں سے الگ ہیں، آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، جو میں کر سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ڈو ایوری تھنگ، آئی ایم اے گریٹ۔ یہ روز آپ نے ہر چیز اپنے آپ سے کہنا ہے۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں میں جو کر سکتی ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، میں الگ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں الگ الگ خوبیاں ہیں۔ جو آپ میں رکھی ہیں وہ میرے اندر نہیں ہے، جو میرے اندر ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذات میں ایک الگ پرسنالٹی ہے، ہم سب کی ایک الگ پرسنالٹی ہے، آپ بھی ہیں۔ اب آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں میری ٹریننگ میں، آپ سب لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اور بھی تو بہت سارے لوگ آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے، لیکن آپ لوگ جو آئے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی الگ ہے، ریکوائرمنٹ الگ ہے۔ تو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کا آپ نے ایک مقصد رکھنا ہے، وہ جب آپ نے جس مقصد کو، وجہ کو آپ نے جان لیا، تو دیکھیے گا کہ آپ کی پوسٹ سے لوگ آپ کو کس طرح ویلیو دیں گے، اہمیت دیں گے، اور آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کے ساتھ ریلیشن بھی بنائیں گے، کیونکہ میں نے ایسا ہوتا دیکھا ہے۔ تو جب آپ دوسروں کی ہم کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی پوسٹ اٹھا کے فیس بک پہ اپنی کمنٹس کے نیچے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی جو ہماری یونیکنیس ہے، ہماری جو انفرادیت ہے، ہم کھو دیتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اپنی ہماری ایک الگ یونیکنیس، ہماری ایک الگ پہچان ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک الگ انوکھا پن ہوتا ہے، تو وہ ہم کھو دیتے ہیں، تو پھر لوگ ہماری طرف آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے ایک مقصد کے لیے، اپنی ایک پوسٹ کو ایک خوبصورتی دینی ہے۔ اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ آپ کی ایک یونیکنیس ہو، آپ نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کمال کا پلیٹ فارم تب بنے گا جب آپ اس کی اپنے آپ کو ویلیو دیں گے اور اپنی پوسٹ کو ویلیو دیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، اس پوائنٹ کو، کہ آپ نے دوسروں کی کاپی نہیں کرنی۔ جی اب آگے چلوں، سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ کائنڈلی مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں۔ اوکے جی، اگلا پوائنٹ ہے انوائٹنگ پیپل آن سوشل میڈیا فار میٹنگ۔ انوائٹنگ پیپل آن سوشل میڈیا فار میٹنگ، جی اس پوائنٹ کو بھی آپ لوگ لکھ لیں تو پھر میں کلیئر کرتی ہوں۔ جی آپ نے جو ہے وہ جب بھی لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم جب بھی آن لائن یا کوئی بھی واٹس ایپ کے اوپر جب ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، گروپ کے لنک یا میٹنگ کے لنک جو ہے وہ ہم نے شیئر کر دیا، یا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا، یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پیسٹ کر کے شیئر کر دیا، تو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آ جاؤ، یہ اس کی یہ میٹنگ لے لو، یا پریزنٹیشن کی ہم جو ہے وہ اس کا لنک شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ لے لیں۔ اگر آپ یہ واقعی جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کے اوپر جب ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، گروپ کے لنک یا میٹنگ کے لنک جو ہے وہ ہم نے شیئر کر دیا، یا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا، یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پیسٹ کر کے شیئر کر دیا، تو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آ جاؤ، یہ اس کی یہ میٹنگ لے لو، یا پریزنٹیشن کی ہم جو ہے وہ اس کا لنک شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ لے لیں۔ اگر آپ یہ واقعی جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لنک اس کو شیئر بھی کر دیں اور اس میں آ بھی جائیں، یہ ٹریننگ لے لیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگلا زوم ایپ کو یوز کرنا جانتا ہے، اگلا ٹریننگ میں دلچسپی رکھتا ہے،
یہ چیز ہم یہ ساری باتیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور ہم اگلے کو اٹھا کے لنک شیئر کر دیتے ہیں. جب ہم یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں تو ہماری میٹنگ کی، ہمارے لنک شیئر کرنے کی ہماری کوئی بھی اس کی نظر میں کوئی بھی ویلیو نہیں رہتی. جب ہماری کوئی ویلیو اس کی نظر میں نہیں رہے گی تو پھر وہ 0% جو ہے وہ ہماری میٹنگ یا ہماری بات کو بھی اہمیت نہیں دیتا. تو آج سے آپ نے ایسا نہیں کرنا. کبھی بھی لنک اٹھا کے ایسے ہی کسی کو ان نون کو شیئر نہیں کر دینا. پہلے اس کو ویلیو دینی ہے، اپنی ویلیو دینی ہے، اپنی میٹنگ کی، اپنی ٹریننگ کی، اپنی کمپنی کی. سب سے پہلے آپ نے اپنی ویلیو دینی ہے، اپنی باتوں کی. آپ کی باتوں سے ویلیو اگلے کو نظر آئے گی تو پھر آپ کا ان کی میٹنگ اگر وہ اٹینڈ بھی کرنا چاہتا ہوگا تو پھر وہ آپ کی باتوں کو سوچ سمجھ کر، آپ کی ویلیو کو دیکھ کر وہ ضرور جو ہے وہ آئے گا. تو ہم جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ آ جاؤ، یہ کمال کی اپرچونٹی ہے، یہ زبردست ہے، یہاں پہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اتنے جو ہے وہ کما سکتے ہو، اس طرح جو ہے وہ آ جاؤ گے. تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ نہیں کہنا. تو اس چیز کا جو ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہم لوگوں کو پروفائل پر پوسٹ ڈال کر جو ہے وہ بلانا شروع کر دیتے ہیں، لنک شیئر کر کے بلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے. اس طرح لوگ نہیں آتے. لوگ ہماری پوسٹ کو، ہمارے لنک کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں اہمیت نہیں دیتے. تو یہ غلطی آج سے آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اپنی ہر چیز کو آپ نے ویلیوبل بنانا ہے. اپنی میٹنگ کو، اپنے لنک کو، جو بھی آپ چیز شیئر کر رہے ہیں اگلے کے ساتھ، اس کو ویلیو دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے. جب آپ ویلیو دے کے انوائٹ کریں گے تو پھر لوگ بھی ہمیں اہمیت دیں گے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ آگے چلو میں پلیز چیٹ باکس میں مجھے بتا دیں کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں. جی جی سمجھ آ گئی. آگے چلیں. اوکے جی. ہمارا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. 10 پوائنٹ تھے. میں نے کہا 10 پوائنٹ آپ کو کلیئر کر دوں تاکہ آپ سوشل میڈیا پر اچھی طرح سے جو ہے ورکنگ کر سکیں. 10واں پوائنٹ ہے ناٹ کمپلیٹنگ دا سوشل میڈیا سیلز فنل. ناٹ کمپلیٹنگ دا سوشل میڈیا سیلز فائنل مطلب کہ لوگوں کو سوشل میڈیا سے رزلٹ تو چاہیے لیکن وہ سوشل میڈیا کو سیلز فائنل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کا کہ وہ صرف پوسٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. ہم لوگ لائک دیکھ لیا، کبھی کچھ کر دیا، یا ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ کر دیا تمہارے لائک آ رہے ہیں یا نہیں، چلیں اتنے لائک ہو گئے. ہم لائک ہی دیکھ کر جو ہے وہ اس کے خوش ہو جاتے ہیں. جب ہم لائک دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو اس سے اگلی پوسٹ کر دیتے ہیں. پچھلی پوسٹ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں رہتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. جب ایک پوسٹ پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں تو اگلی پوسٹ اس وقت سوشل میڈیا کو سیلز فائنل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کا کہ وہ صرف پوسٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. ہم لوگ لائک دیکھ لیا، کبھی کچھ کر دیا، یا ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ کر دیا تمہارے لائک آ رہے ہیں یا نہیں، چلیں اتنے لائک ہو گئے. ہم لائک ہی دیکھ کر جو ہے وہ اس کے خوش ہو جاتے ہیں. جب ہم لائک دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں تو اس سے اگلی پوسٹ کر دیتے ہیں. پچھلی پوسٹ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں رہتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. جب ایک پوسٹ پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں تو اگلی پوسٹ اس وقت تک نہ کریں کہ جب تک پہلی پوسٹ پہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ سارے لوگوں کو آپ نے کمنٹس کر دیے ہیں، سارے لوگوں سے آپ نے بات چیت کر لی ہے، سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ نے ان کو جواب بھی دے دیا، آپ ان کو واٹس ایپ پر لے آئے ہیں، تو پھر اگلی پوسٹ کریں. کیونکہ وہ آدھا کام آپ کا رہتا ہوتا ہے پوسٹ کرنے سے، تو اسی لیے آپ ہمیں جو ہے رزلٹ نہیں ملتا. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے کہ اس کے لیے آپ نے 5 کام کرنے ہیں. وہ کون سے آپ کے 5 کام کرنے ضروری ہیں کہ آپ کو چھوٹی چیز جو ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگوں کے نام ایڈ کریں لسٹ میں، ایکسپینشن میں لوگوں کے نام ایڈ کریں، ان کو پراسپیکٹنگ میں لے کے آئیں، ان کو پہلے پھر اپروچ کریں، ان کو پلان پریزنٹیشن دیں، ان کو فالو تھرو کریں ان کے ذریعے، اور ان کی سیل کلوزنگ کریں. کلوزنگ فالو اپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت حد تک ضروری ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا میں صرف پوسٹ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کی سیلز جو ہے وہ بھی ہمیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اچھے طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹیک آف کرنا ہوتا ہے. ان کی لسٹ آپ نے بنانی ہوتی ہے. جو نیو لوگ ہیں وہ پہلے آپ لوگ لسٹ بنائیں، پھر ان کو پراسپیکٹنگ میں لے کے آئیں، پھر ان کو بعد میں جو ہے وہ اپروچ کریں، پھر ان کو جو ہے وہ پلان پریزنٹیشن کریں. کیونکہ یہ سارے جو 10 کے 10 پوائنٹس تھے ان میں سے اکثر آپ لوگ جو ہے وہ آپ نے آج فری ہو کے، اگر آج نہیں تو کل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ 10 جو پوائنٹ میں نے لکھوائے ہیں ان میں سے آپ کون سے پوائنٹس میں سب سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں. پھر آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر کراس لگانا ہے اور خود کو کہنا ہے کہ میں نے آج کے بعد ان پوائنٹس میں سے جو میں غلطیاں کر رہا تھا یا کر رہی تھی میں نے نہیں کرنی.
تو آپ دیکھیں گے 1 ویک تک اگر آپ نے اس پہ لگاتار عمل کیا تو سوشل میڈیا سے لوگ کتنے کی زیادہ آپ کے 1 ویک کے اندر اندر آئیں گے بھی اور آپ کو ویلیو بھی دیں گے، آپ کی پوسٹ کو بھی ویلیو دیں گے اور انویٹیشن آپ کی 100% زیادہ ہو جائے گی اور لوگ آپ کے ساتھ بھی جوائن ہوں گے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان سب چیزیں جو لکھی بھی ہوں گی اور ان کو سمجھا بھی ہوگا اور ان پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ جب آپ عمل بھی کریں گے تو پھر آپ ضرور مجھے بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی بھی بات کوئی بھی چیز بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو عمل کرنے کے لیے میں نے لکھوائی بھی ہیں، تو ان کو نوٹ بھی کرنا ہے اور اپنی ٹیموں کو بھی آپ نے سکھانا ہے، کیونکہ جب تک ہم خود سیکھ کر آگے جو ہے وہ ٹیموں کو نہیں سکھاتے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، عمل کریں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنی ذات پہ آپ نے اپنی ذات کو ویلیبل بنانا ہے، اپنے اوپر یقین رکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر روز یقین رکھنا ہے، خود کو اہمیت روز دینی ہے۔ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم اے گریٹ، یہ روز اپنے آپ سے اپنے ورڈ جو ہے وہ کہتے رہنا ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، ہم نے لوگوں کی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمت آپ نے روز خود کو دینی ہے، جب تک ہم خود کو ہمت نہیں دیں گے ہمیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ خود کو آپ ہمت دیتے رہیں گے تو آپ تھوڑا تھوڑا ہو کے آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔